ولید صاحب, ان سو فار ایز یو نو عمران خان, جی کسی بھی وجہ سے وہ کوئی ڈیل کر کے باہر آ سکتے ہیں الیکشن سے پہلے؟ میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ کا کیا مطلب ہے ڈیل کرنا؟ ڈیل سے مراد یہ کہ ڈیل کے کئی جہتیں ہوتی ہیں, بات چیت کر کے اسٹیبلشمنٹ سے باہر آ جانا. دیکھیں جی, میں یہ اس سے پہلے میں ایک آپ کو میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. جاوید لطیف صاحب تو چلے گئے ہیں, لیکن آپ نے ان کو ویڈیو دکھا کے بتایا کہ وہ جنت کے وعدے ہو رہے ہیں اب 21 اکتوبر کے جلسے, موٹر سائیکلوں کے بھی ہو رہے ہیں, لیکن شروع ہوئے تھے بریانی سے, پھر بات پہنچی تھی موٹر سائیکل تک, اب اور اب جنت کے بھی وعدے ہو گئے ہیں. تو یہ حال ہے آج کل ہماری. ہو سکتا ہے جلسہ بڑا ہو جائے. اب میاں جاوید صاحب ادھر ہے نہیں, اس لیے مجھے ان کا کاز بھی ڈیفینڈ کرنا پڑ جائے گا. انفارچونیٹلی جنت کے وعدے پہ یا موٹر سائیکلوں کے وعدے پہ یا بریانی کے وعدے پہ؟ نہیں, اگر عوام بہت زیادہ آگئی تو آپ فیل تھریٹن کریں گے نواز شریف صاحب اگر عوام بہت آگئی؟ نہیں کریں گے جی, کیونکہ جلسہ بڑے جلسہ کبھی بھی, یہ تو ہم کو 2013 کے الیکشن میں لوگ یہی کہتے تھے نا کہ 11 میں اتنا بڑا جلسہ ہو گیا تو ہماری سیٹیں ولی صاحب ایک بات بتائیں, 34 سیٹیں. یہ جو فاروق حبیب صاحب کا معاملہ ہوا, دیکھیں آپ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے بریک میں بھی, آپ لیا رہے 10 دن. ہاں جی, جیل میں آپ گئے, خود گئے جیل بھرو تحریک میں. جی آپ بڑے اچھے حالات میں رہتے وہاں کہ کھلا ماحول تھا, برآمدے تھے, کیا تھا, کس ماحول میں؟ نہیں جی, میں ایک سیل میں تھا جس کی ڈائمینشنز تھیں 3 میٹر بائی 4 میٹر, یعنی سالٹری کنفائنمنٹ میں تھا. اکیلے آپ؟ میرے ساتھ جی ایک سیل میں ہم ایک ہی شخص تھا, اور دیگر جو باقی میرے ساتھ ہمارے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ. تو آپ اگر 10 سے 20 دن میں رہتے آپ کو فرق نہیں پڑنا تھا؟ میں 10 دن تھا وہاں پہ, فرق پڑنا تھا یا نہیں پڑنا تھا وہ اب تو بے معنی سی بات ہے, لیکن جتنی دیر میں تھا وہاں پہ اس دوران مجھے تو ایز اے پولیٹیکل ورکر اس تجربے سے پہلے ہمیشہ یہ بات ایک فیسنیٹ کرتی تھی کہ کتنے بڑے بڑے ہیروز اور لیڈرز جو ہیں, نیلسن منڈیلا جیسے, اس کے علاوہ جو رائٹرز ہیں, ڈاسٹویفسکی, فیض صاحب ہو گئے, فیض احمد, جالب صاحب ہو گئے, جالب آف کورس اپنے, اور حبیب جالب تو میرے ذاتی دوست تھے. اچھا, تو مجھے یہ باتیں بڑی فیسنیٹ کرتی تھیں ایک لحاظ سے. تو آپ کی فیسنیشن پوری ہوگی جیل کہ جی وہاں پہ کہ یہ سب وہاں رہے ہیں اور انہوں نے کلام لکھا ہے, کتابیں لکھی ہیں, بعد میں لکھی ہیں, پہلے لکھی ہیں, دوران اس تجربے کے لکھی ہیں. حبیب جالب کا مشہور وہ جو آپ شعر ہے جو ہو نہ سکی بات, وہ چہروں سے آیا تھی. واہ, یہ جیل کی ملاقات, نظم کا عنوان ملاقات ہے, جو ہو نہ سکی بات وہ چہروں سے آیا تھی, حالات کا ماتم تھا ملاقات کہاں تھی. وہ جب مائی وائف کیم ٹو سی می ان لیا پریزن, تو ایک جالی کے ذریعے اور سلاخوں کے ذریعے وہ اور میں آ کر بات کر رہے تھے, اور جب میں نے آخر میں کہا مجھے لگتا ہے, میں نے کہا میں تو 90 دن کے الیکشن کی جدوجہد کے لیے یہاں آیا تھا, تو مجھے تو لگتا ہے یہ قیامت تک الیکشن نہیں کرائیں گے. تو جب میں نے یہ موضوع بولا تو مائی وائف اسٹارٹڈ لوکنگ دس وے اور دیٹ وے, کیونکہ وہ لوگ پھر رہے تھے وہاں پہ سارے. تو وہ مجھے یاد وہی آیا کہ جو ہونا سکی بات, وہ مجھے کہنے کی کوشش کری تھی کہ کچھ نہ بولو, اس پہ بات نہ کرو. تو ایک جمہوری اور آئینی نظام میں الیکشن کی بات نہ کروں. آپ اگر ایک سال بھی رہتے وہاں پہ تو آپ میلٹ ڈاؤن اس طرح نہ ہوتے کہ تحریک انصاف چھوڑ دیتے؟ دیکھیں جی, اس میں اور بہت سے فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں, اور میں اپنی ذات تک کیوں محدود رکھوں اس بات کو, بیکاز دیکھیں اور بہت سے لوگ, میرے 3 بچے ہیں جن میں 2 چھوٹے بچے ہیں, مائنرز ہیں, ایک بچہ یونیورسٹی میں انگلستان میں پڑھ رہا ہے, وائف ہیں, میری والدہ ہیں جن کی عمر 83 برس ہونے والی ہے. تو میں صرف اپنی طرح ہی سوچوں کہ جی میں وہاں پہ ٹھاک چڑھ جاتا, یہ وہ دوسروں پہ کیا گزر رہی ہوگی, مجھے یہ نہیں سوچنا ہوتا. تو میں اس لیے اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. بہرحال جو بھی سختی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حالات جو ہوتے ہیں کئی دفعہ پھر کمپرومائز کے لیے مجبور کر دیتے ہیں. آپ کو بھی کر سکتے تھے, مجھے بھی کر سکتے, تو عمران خان کو بھی تو کر سکتے, وہ بھی تو انسان ہی ہے نا, کر تو سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کرنے جا رہا, آپ کو انفارمیشن. میں آپ کو صرف ایک بات عرض کر سکتا ہوں کہ انہوں نے ملک سے باہر نہیں جانا, وہ واضح طور پہ کہہ چکے ہیں. یہ وہ اس بات کے اوپر بھی مصر ہیں, اور میرے خیال میں بڑے وسیع پیمانے پہ ان سے اتفاق پاکستان کے لوگ کرتے ہیں کہ 70 سال کی عمر تک ان پہ ایک کیس نہیں تھا. مطلب ایک نیشنل ہیرو رہے ہیں کرکٹ میں اور فیلانتھروپی میں اور کس چیز میں, اور 71 سال کی عمر میں ان کے اوپر 180 کیس ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کیس غلط ہیں, جعلی ہیں, بوگس ہیں. تو اگر کوئی ان پہ احسان نہیں کر رہا ہوگا کہ ان کیسوں کو ختم کرے اور ان کو ریلیز کرے. 70 سال تک ان کی پالیٹکس کچھ اور رہی, پھر 9 مئی بیچ میں آ گیا, اس پہ ہم بحث نہیں کرتے, ایک لمبی وہ ہے. بہرحال میں صرف آپ کہہ رہے ہیں 9 مئی کیس آپ کو پتہ بھی نہیں. دیکھیں میں اوائڈ اس لیے کر رہا ہوں ان سوالوں کا جواب دینا, کیونکہ یا تو میں ان کو ریسنٹلی خود ملا ہوتا, میں ان کو خود ملا ہوتا, یہ بھی ہے نا, میں کوئی بات کر لیتا. 70 سال کے لارجر پورشن میں ہی نیور اسیومڈ دا پبلک آفس آف دیٹ ہائیسٹ اسٹینڈرڈ. تو یوں تو ٹرمپ جب ریٹائر ہوئے, فارغ ہوئے ہیں پریزیڈنٹ شپ سے, 4 انڈائکمنٹ فیس کر رہے ہیں. وہ اس میں ڈی فراڈنٹ آف الیکشنز کا کیس بھی ہے, اس میں کیپٹل رائٹس کا بھی کیس ہے, اس کے اندر سرکاری فائلوں کو گھر لے جانے کا بھی کیس ہو سکتا ہے, اس سے پہلے ان پہ ایک بھی کیس نہ ہو. یہ کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن بہرحال
جو آپ نے کچھ نہ کیا ہو زندگی میں، کبھی آپ جا کے باہر کسی کو قتل کر دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا عمران خان نے وہ کیا ہے، وہ تو جب فیصلہ ہوگا ہو سکتا ہے بالکل وہ معصوم ہو اس کے اندر اور ان پہ یہ ساری انجینئرنگ کی گئی ہو، وہ تو کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. اب تو قاضی فائز ہے، بڑے کریڈیبل ہے، لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ولید اقبال یا کامران شاہد نے آج تک کوئی مقدمہ نہ کہ باہر جا کے نہ مار دے وہ میں کسی نے کو. تو آپ کو صرف یہ کہا کہ بہت سے ٹھیک ہے آپ کی لوگ ان بات، سے متفق ہیں بالکل اس چیز پر، اور ان کے لیے کوئی احسان نہیں ہوگا ٹھیک ہے کہ اگر وہ جو سمجھتے ہیں جو بقول ان کے بوگس کیسز ہیں وہ واپس لے لیے جائیں، ان کو رہا کیا جائے. پوائنٹ آ گیا وہ کوئی، لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ جی وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک بات اور یقین سے کہتا ہوں کہ وہ میاں نواز شریف کی طرح پلیٹلٹس کا ایک ڈرامہ کر کے کبھی باہر نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ ایک اچھا رول پلے کری اکنامک معاملات میں تو اس کا انپٹ ہونا چاہیے، کوئی بھی گورنمنٹ آئے. دیکھیں جی، پاکستان کے ہر ادارے کو، میں اس کا عمومی جواب دوں گا، پاکستان کے ہر ادارے کو قانون اور آئین کے دائرے کے اندر اپنا کام کرنا چاہیے. ہر ایک کا مختص ہے کردار، اور یس ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ وین کالڈ اپون بائی دا فیڈرل گورنمنٹ ہمارا آرمڈ فورسز ہیو ٹو اسسٹ ان مطلب مینٹیننگ آرڈر اینڈ آل دیز ادر. میں آپ سے اجازت لے کے بریک لے لوں. ارتھکویکس ہوں، کیلامٹیز ہوں، اور چیزیں ہوں. اس وقت تو جی اکنامک کلیمٹی چل رہی ہے، اور جس طرح ISI اور فوج نے کیا نا ڈالر مافیا کو، کیونکہ وہ تو بہت بڑا مافیا تھا، اس سے آپ کو مجھے فائدہ ہوا، پوری قوم کو فائدہ ہوا، جو 40 روپے اوپر بڑھا کے تو وہ لوگوں کو بلیک میل کر رہے تھے. اور یہ انفارچونیٹلی سویلینز کا فیلئر ہے جب فوج آتی ہے. میں پھر بھی سمجھتا ہوں، باوجود اس کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ملک، کسی بھی ملک بشمول پاکستان کی، اس کی دیر پا جو ہے استحکام اور معاشی ترقی جو ہے وہ ایک منتخب اور